مصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. حضرات ہم نے بتایا تھا کہ نماز کی صفتوں کا بیان، کہ نماز ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے، نماز کا جو تعدیل ارکان ہے، رکوع اور سجود اور قیام، ہمیں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ بیان کیا تھا۔ اسی تعلق سے دوسری حدیث آ رہی ہے جس کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، کہتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو تکبیر کے ساتھ نماز شروع کرتے تھے۔ تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے سے ہی نماز شروع ہو سکتی ہے۔ یہی جمہور کا بھی قول ہے سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس معنی میں جتنے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کوئی بندہ نماز شروع کرے اور یہ کہہ دے اللہ اکبر کی بجائے وہ یہ کہہ دے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اردو میں اللہ سب سے بڑا ہے، تب بھی نماز شروع کر سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ باقی جتنے بھی ائمہ ہیں سب کے نزدیک یہی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کے ذریعے سے نماز شروع کی ہے تو ہمیں بھی تکبیر کے ساتھ ہی نماز شروع کرنا چاہیے۔ والقراءة بالحمد للہ رب العالمین، اور جب قراءت کی باری آئے تو الحمدللہ کے ذریعے سے قراءت کی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں الحمدللہ کے بعد ہی کوئی سورت پڑھنی ہے، قرآن کا کوئی اور حصہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہمارے یہاں خواتین کو، عورتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا دین کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی، حدیث روایت کر رہی۔ یہ کب؟ نبی کے انتقال کے بعد یہ حدیث روایت کر رہی ہے، لوگوں کو بتا رہی ہے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو بھی دین کا علم سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ کتنی حدیثیں آتی ہیں، عورتوں میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی اگر کوئی خاتون ہے یہی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے سر کو بلند کرتے تھے اور نہ اپنے سر کو نیچے جھکاتے تھے، یعنی آپ بالکل درست رکھتے تھے، سر اور پیٹھ یہ دونوں آپ کا رکوع میں برابر ہوتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، درمیان میں رکھتے تھے، نہ اوپر سر اٹھاتے تھے نہ سر نیچے جھکاتے تھے۔ یہ رکوع کرنے کے وقت، رکوع کرتے وقت بعض حضرات سر کو نیچے جھکا لیتے ہیں یا بعض حضرات سر کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تعدیل پورا برابر کے ساتھ ہونا چاہیے، پیٹھ اور سر دونوں برابر ہونے چاہیے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو لم یسجد، سجدہ نہیں کرتے، حتیٰ یستوی قائما، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو جاتے، یعنی رکوع کے بعد سیدھے پہلے کھڑے ہوتے اس کے بعد سجدہ میں جاتے۔ ہمارے یہاں رکوع لوگ کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے ابھی دیر نہیں ہوتی کہ وہ سجدے کی تیاری میں ہوتے، لنگی اور پیجامہ سمیٹ کر کے کھڑے ہوتے اب سجدے میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، اور جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو لم یسجد، دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ یستوی جالسا، یہاں تک کہ درمیان میں آپ بیٹھ نہیں جاتے تھے۔
یہ دوسرے سجدے کے وقت بھی ہمارے اندر بہت تیزی ہوتی ہے نماز میں، ایک سجدہ کیا دوسرے سجدے میں بڑی تیزی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ دعا پڑھنا ایک الگ چیز ہے، پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن آپ کو ٹھہرنا ہے، اطمینان کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ دعا ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن آپ کو ٹھہرنا ہے، وہاں پہ رکنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرنے کے بعد ہی دوسرا سجدہ کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، اور ہر دو رکعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحیہ کرتے تھے، التحیات پڑھا کرتے تھے۔ تحیات پڑھنا چاہیے، ہر دو رکعت کے بعد ہم سب پڑھتے ہیں۔ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، دیکھو یہ شریعت کتنی پیاری شریعت ہے کہ تحیات میں آپ کو کیسے بیٹھنا وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تحیات میں بیٹھتے ہوئے آپ کو کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ کہا گیا وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، آپ اپنے بائیں پیر کو بچھا لیا کرتے تھے، وَيُنْصَبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ، اور داہنے پیر کو گاڑ دیا کرتے تھے۔ تحیات میں جب بیٹھتے تھے دو رکعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بائیں پیر کو بچھا لیا کرتے تھے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچھا لیا کرتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے، اور داہنے پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے گاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا طریقہ تھا دو رکعت کے بعد والی نماز میں جو تحیات کرتے تھے۔ وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ خُطْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الشیطان سے منع کرتے تھے۔ وَيَنْهَىٰ عَنْ يَفْتَرِشُ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ لِافْتِرَاشِ السَّبْعِ، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی طرح ہاتھ کو پھیلانے سے بھی منع کرتے تھے۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور جب آپ نماز ختم کرتے تو سلام کے ذریعے سے نماز ختم کرتے تھے۔ دیکھو بہت ساری بات ہے، خطبۃ الشیطان کا حدیث میں ذکر ہوا۔ خطبۃ الشیطان کا مطلب یہ ہوا کہ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو دونوں پیر کے اوپر ایسے بیٹھ جاتے ہیں، اس طریقے سے بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیٹھنے سے منع کیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض حضرات پیر کو بالکل ہٹا کر کے اس طریقے سے بیٹھتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس طریقے سے بھی نہیں بیٹھنا ہے۔ جس طریقے کا بیٹھنے کا حکم ہے وہی طریقہ ہم استعمال کریں گے، تب جا کر کے نماز نبی کے طریقے پر ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک ہاتھ بچھانے کا آیا جانوروں کی طرح، سجدہ کرتے ہوئے آپ کو اس طریقے سے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ یہ کیمونی جس کو آپ بولتے ہیں، اس کو زمین میں نہیں بلکہ اس کو اٹھائے رکھنا ہے، نہ آپ اپنے بازو میں سٹائیں گے بالکل ایسے کر کے نہیں، بلکہ اس کو جگہ دیں گے، اتنی جگہ دیں گے کہ بکری کا ایک بچہ بھی اس سے گزر جائے۔ لیکن جماعت کی نماز میں ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بازو والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جیسے تھوک والا مسئلہ ہے کہ اگر تھو کرنا ہے، شیطان اگر آپ کو مطلب تکلیف دے رہا ہو نماز میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ بائیں جانب آپ کو تھوکنا ہے، لیکن نماز جماعت کی حالت میں تو اس بات کا اہتمام رکھنا ہے کہ پڑوسی میں کوئی ہے جسے ہماری تھوک کا چھینٹا پڑ سکتا ہے تو تکلیف ہو سکتی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے نماز میں۔ تو نماز میں تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صاف طور پہ بتا دیا کہ بائیں پیر کے اوپر ہم بیٹھیں گے اور داہنے پیر کو گاڑ دیں گے زمین میں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اور نماز ختم ہوتی ہے سلام کے ذریعے سے، کوئی صرف گردن گھما دے اس طریقے سے اور اس طریقے سے، اس سے نماز ختم نہیں ہوتی۔ نماز تو ختم ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہیں گے تب جا کر کے نماز ختم ہوگی۔ سارے اہل علم کے نزدیک یہی ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور تحیات پڑھ لی، درود پڑھ لی، جو بھی دعا ہے تحیات کے اندر وہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھ لی، لیکن ابھی سلام پھیرنے کا وقت آیا، ہوا خارج ہو گئی، سمجھو کہ اس نے سلام پھیر دیا، اب اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی نماز ہو گئی۔ حالانکہ نماز آپ کی ختم ہو گئی، فاسد ہو گئی، کیونکہ آپ نماز کے حالت میں تھے۔ سلام کے بعد نماز ختم ہوتی ہے، نہ کہ سلام سے پہلے نماز ختم ہوتی ہے۔ کیا سلام سے پہلے ہم نماز میں بات کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ہم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کیوں بولتے ہیں؟ جب نماز شروع کرتے ہیں، ہر وہ چیز جو پہلے حلال تھی، بات کرنا حلال، کھانا کھانا حلال، پانی پینا حلال، لیکن جیسے ہی ہم نے تکبیر تحریمہ کہی وہ سب حرام ہو گیا، اس لیے ہم اسے تکبیر تحریمہ کرتے ہیں۔ اب یہ حلال کب ہوگا؟ سلام کے بعد ہی حلال ہو سکتا ہے۔
جو چیزیں حرام ہو گئی ہیں اب سلام کے بعد، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس نے ساری دعا تو پڑھ چکے، نماز ہو چکی ہے، لیکن آخری وقت میں اس نے اگر ہوا خارج کر دیا، دعا پڑھ لی، سمجھو کہ اس نے سلام ہی پھیر دیا ہے اور آواز کسی طریقے کی نکلنی چاہیے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ بہرحال سلام کے ذریعے سے نماز ختم ہوتی ہے۔ وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کو نماز کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ نبی کی نماز کو یاد رکھتا ہوں، نبی کے نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ یہ ابو حمید الساعدی بھی بڑی مشہور صحابی رسول ہیں اور صحابہ کی جماعت کو مخاطب کر کے ان کے سامنے نبی کے نماز کے طریقے کو بتا رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ نبی کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے یاد ہے۔ اور کہتے ہیں کہ رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ اذا منکبیہ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اذا کبر، اللہ اکبر کہتے تھے، جعل یدیہ اذا منکبیہ، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اور جب آپ رکوع کرتے تھے تو رکوع کرتے وقت اپنے ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑا کرتے تھے، یہ نہیں کہ ایسے پکڑ لیتے تھے، مضبوطی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر وہ ساری چیزیں پکڑنا ایسے پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتیں صحابی بتا رہے ہیں کہ مضبوطی کے ساتھ اپنے گھٹنے کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ سے پتہ چلتا کہ اطمینان کے ساتھ رکوع ہوگا تب جا کر کے بندہ صحیح سے پکڑے گا، جنہیں جلدی بازی میں اٹھنا ہے وہ تو گیا اور فوراً اٹھ گیا۔ ثم حسر ظہرہ، اور پھر اپنے پیٹھ کو پورا برابر رکھا کرتے تھے۔ فإذا رفع رأسه استوى، اور جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے تھے، حتى يعود كل فقار، یہاں تک کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر چلی آتی تھی۔ یعنی رکوع سے جب اٹھنا ہے تو اتنے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اپنی جگہ پر کہ جسم کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر چلی جائے۔ فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، اور جب سجدہ کرتے تھے تو وضع یدیہ غیر مفترش، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو بچھاتے نہیں تھے، جیسا کہ میں نے بتایا، ولا قابضہما، اور نہ بہت زیادہ اپنے ہاتھ کو سمیٹتے تھے، نہ بچھاتے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیٹتے تھے۔ واستقبل باطراف اصابعہ رجلیہ القبلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تھے تو آپ کے پیر کی انگلیاں بھی قبلے کے جانب ہوا کرتی تھی۔ ایک دلیل آپ کو ملا کہ پیر کی انگلیاں کیا کریں جب ہم سجدے کی حالت میں رہیں گے، پیر کی انگلیاں جو پیچھے سے جب ہم سجدے کرتے ہیں کہ اس کو بھی قبلے کے جانب موڑنا ہے، قبلے کے جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی انگلیاں ہوا کرتی تھی۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات میں بیٹھتے تھے تو عَلَى رِجْلِ الْيُسْرَىٰ، بائیں پیر کو بچھاتے تھے، وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، دائیں پیر کو ڈالتے تھے۔ پچھلی حدیث میں آیا فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، جب آپ کی نماز کے آخری رکعت ہوتی یعنی چوتھی رکعت کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھتے تھے تو قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، تو بائیں پیر کو آگے کر لیا کرتے تھے، وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ، اور دائیں پیر کو گاڑ دیا کرتے تھے، وَقَعَدَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ، اور آپ اپنے پیچھے یعنی پچھوارے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ ایسے آخری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر کو جو ہم ایسے کر رہے تھے 2 رکعت میں آگے کر لیا کرتے تھے، یہ پیر آگے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے اور دائیں پیر کو گاڑ لیا کرتے تھے۔ یہ آخری رکعت میں اسے تورک کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟
تورک کہا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ ہے، جو آپ نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے، جو نبی کے طریقے پر پڑھی گئی ہوگی۔ ورنہ حدیثوں میں کیا آتا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے سارے کام صحیح ہوں گے، جن کی نماز خراب ہوگی اس کے سارے کام خراب ہو جائیں گے، سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے، نماز مار دی جائے گی اور نماز پھینکی بھی جاتی ہے، آسمان تک ان کی نماز نہیں پہنچتی جو نبی کے طریقے پر نہیں پڑھتے۔ اس بات کا یاد رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں اٹھنے بیٹھنے جلسہ اور تحیات یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے بیان کر دی، اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے۔ جو پچھلے ہفتے جو ہم نے گزشتہ ہفتے میں جو ہم نے حدیث بیان کی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ لوٹایا تھا۔ کیا غلطی تھی ان کی؟ نہ صحیح سے رکوع کر پا رہے تھے، نہ صحیح سے سجدہ کر پا رہے تھے، اور آپ نے لوٹایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا مکمل طریقہ انہیں بتایا تھا، اس طریقے سے نماز پڑھو تب جا کر کے تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ